اس زبردست اور نئے جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی مشہور زمانہ عربی آیت کا پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں جسے ہم میں سے تقریباً ہر شخص جانتا ہے، لیکن ہمارا اصل مقصد اس کے ظاہری الفاظ سے کہیں آگے جانا ہے۔ ہم ان الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی گہری تاریخی اور کمال درجے کی لسانی حقیقتوں کو بے نقاب کریں گے۔ تو ذرا سوچیں، الحمدللہ رب العالمین کہ یہ چند الفاظ اپنے اندر کتنی بڑی کائنات سمیٹے ہوئے ہیں۔ چلیے مل کر اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اس آیت کو بالکل لفظ بلفظ سمجھیں گے۔ ہم اپنا سفر شروع کریں گے حقیقی حمد کے مفہوم سے، پھر لفظ اللہ کی حقیقت کو سمجھیں گے، اس کے بعد ربوبیت کے تصور پر بات ہوگی اور آخر میں کثیر العوالم کی کھوج کریں گے۔ تو چلیے اس آیت کی عمارت کے پہلے اور سب سے اہم ساختی بلاک سے شروع کرتے ہیں، یعنی حقیقی حمد کا مفہوم۔ اب اس تصور کو مکمل طور پر ہضم کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں فوراً یہ سوال آنا چاہیے کہ بھئی حمد اور ہماری عام روزمرہ کی شکر گزاری میں آخر فرق کیا ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں، امام ابن کثیر جیسے کمال کے کلاسیکی مفسرین نے اس فرق کو بہت ہی خوبصورتی سے واضح کیا ہے۔ ان کے مطابق حمد ایک بہت وسیع، بہت براڈ تصور ہے۔ اس میں صرف عطا کیے گئے احسانات پر شکر نہیں، بلکہ کسی کی ان ذاتی خوبیوں اور کمالات کی تعریف بھی شامل ہے جو اس کی ذات کا پکا حصہ ہیں، جبکہ شکر صرف تب کیا جاتا ہے جب کوئی خاص فائدہ یا نعمت ملی ہو۔ تو یوں سمجھ لیں کہ حمد شکر سے کہیں زیادہ جامع اور غیر مشروط ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ چیز عربی کا یہ چھوٹا سا سابقہ ال ہے۔ یہ ال اس حمد کو مکمل طور پر ہماگیر یعنی یونیورسل بنا دیتا ہے۔ یہ اس بات پر مہر لگا دیتا ہے کہ کائنات میں کہیں بھی کوئی بھی کمال، حسن یا خوبی نظر آئے تو اس کا اصل اور حتمی سورس صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ خالق کائنات کی ذات ہے۔ کسی مخلوق کی خوبی دراصل اسی کی عطا ہے۔ اس مخصوص لفظ کا روحانی وزن کتنا زیادہ ہے، ذرا تصور کریں۔ صحیح مسلم کی ایک مستند روایت میں آتا ہے کہ صرف اس ایک جملے الحمدللہ کو دل سے ادا کرنے پر کائنات کا روحانی ترازو یعنی میزان لفظی طور پر بھر جاتا ہے۔ یہ کتنا حیران کن ہے! یہ محض ایک روایتی جملہ نہیں بلکہ پوری کائنات کی حقیقت کا اقرار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جہاں ہم لفظ للہ یعنی اللہ کے لیے کی حقیقت کا جائزہ لیں گے۔ معروف اسلامی مفکر ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی تفسیر میں اس نام کی جڑ کو بڑے ہی زبردست اور فلسفیانہ انداز میں 3 حصوں میں بیان کیا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا۔ پہلا، وہ واحد ذات جس کی طرف انسان اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اور تکلیف میں بھاگ کر جائے۔ دوسرا، وہ ہستی جو انسان کو ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو یعنی محبت کا مرکز ہو۔ اور تیسرا، ایک ایسا فلسفیانہ پہلو کہ وہ ہستی جس کی اصل حقیقت کو سمجھنا ہماری انسانی عقل کی حدود سے مکمل طور پر باہر ہو۔ خیر، اب آتے ہیں اس آیت کے تیسرے حصے پر، جو کہ ربوبیت کا تصور ہے۔ عام طور پر ہم رب کا مطلب صرف خالق سمجھ لیتے ہیں، لیکن احسن البیان جیسی کلاسیکی تفاسیر بتاتی ہیں کہ معاملہ اس سے کہیں آگے کا ہے۔ رب وہ ہے جو ایک انتہائی ایکٹیو اور باریک بین پرورش کرنے والا ہو، جو صرف بناتا نہیں ہے بلکہ اس شے کو اس کی پرفیکشن یعنی کمال تک پہنچانے کے لیے راستے کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اور یہ کوئی عام سب کے لیے ایک جیسا فارمولا نہیں ہے، اسے آپ کسٹمائزڈ کیئر کہہ سکتے ہیں۔ کائنات کی ہر مخلوق، چاہے ہم انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں یا سمندر کی گہرائیوں میں موجود مچھلیاں، سب کی طبائع بالکل مختلف ہیں۔ ربوبیت کا کمال یہ ہے کہ وہ ہر ایک کی ضرورت کو بالکل ان کے اپنے مخصوص ماحول کے حساب سے پورا کرتی ہے۔ یہ واقعی ایک شاہکار نظام ہے۔ اور اب ہمارا آخری اور شاید سب سے زیادہ ذہن کو گھما دینے والا حصہ، کثیر العوالم یعنی ملٹی ورس کی کھوج۔ آیت کے آخری لفظ العالمین پر غور کریں۔ یہ عالم کی جمع ہے، کیونکہ ایک اکیلا جہان اس زبردست تخلیق کی وسعت کو سمیٹ ہی نہیں سکتا تھا۔ امام قرطبی جیسے عظیم مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ لفظ عربی کی علامت سے نکلا ہے، مطلب کائنات کا ہر جہان اور سسٹم اپنے بنانے والے کی ایک جیتی جاگتی نشانی ہے۔ اگر ہم تاریخی تفاسیر کا جائزہ لیں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ کلاسیکی عالم وہب بن منبع کا اندازہ ہے کہ اس کائنات میں 18,000 مختلف عوالم موجود ہیں۔ ذرا سوچئے، 18,000! اس حساب سے تو ہماری پوری معلوم کائنات، یہ اربوں کے کہکشاں، اس پوری حقیقت کا محض ایک چھوٹا سا، بہت ہی معمولی سا حصہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور ابتدائی عالم ابو العالیہ کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ پوری انسانیت، یہ 8 ارب کی آبادی جسے ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، ان ہزاروں اندیکھے عوالم میں سے بس ایک عالم ہے۔
ایک جہان جنات کا ہے اور ہمارے ارد گرد فرشتوں کے ہزاروں ایسے عوالم ہیں جو ہماری نظروں سے بالکل اوجھل ہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ دیگر تفاسیر اور روایات میں کائنات میں موجود مخلوقات کی 1000 مختلف امتوں یا اقسام کا ذکر ملتا ہے۔ اور ان کلاسیکی اندازوں کی سب سے دلچسپ بات کیا ہے؟ ان 1000 امتوں میں سے 600 صرف اور صرف سمندروں یا پانیوں سے تعلق رکھتی ہیں اور باقی 400 خشکی پر، یعنی اس وسیع کائنات میں آبی حیات کی تعداد زمینی مخلوقات سے کئی زیادہ ہے۔ یہ ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ تو الفاظ اور تاریخ کے اس اتنے بڑے اور وسیع تجزیے کے بعد یہ سب ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے، ایک ایسا ناقابل یقین حد تک متوازن ملٹی ورس جہاں ہزاروں جہان اور لاکھوں مخلوقات پل رہی ہیں۔ اس سب کے بیچ انسانیت کا اصل مقام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم اس عظیم الشان کائنات میں اپنے حقیقی مقصد کو سمجھ پا رہے ہیں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں واقعی ہمیں رک کر سوچنا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کا یہ جائزہ ہم سب کے لیے ایک نئی سوچ کا دروازہ کھولے گا۔